وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس مقام پر وصیت کے موقع پر گواہ بنانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی کی کیفیت یہ ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، وصیت کے وقت کہ تم میں سے دو معتبر گواہ ہوں، او آخران من غیرکم، یا تمہارے سوا کوئی اور دو ہوں، مراد ہے کہ اگر مسلمان نہیں ملے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، پھر تمہیں موت آ پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، پھر ان دونوں کو کھڑا کرو نماز کے بعد جن کو وصیت کے موقع پر گواہ بنایا گیا تھا۔ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى، ہم اس کے عوض کوئی قیمت وصول کرنا نہیں چاہتے، خواہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، انا اذا لمن الآثمین، اس صورت میں تو بے شک ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فإن عثر علی انہم استحقا اثما، پھر اگر اس کی خبر ہو جائے کہ دونوں نے بطور گناہ کے حق لینا چاہا ہے، فآخران یقومان مقامہما، تو اب ان کی جگہ اور دو کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ جن کا حق مارنا چاہا گیا جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں، یعنی جن کو گواہ بنایا گیا تھا وصیت کے موقع پر، اگر اندیشہ یہ ہوا کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو جو مرنے والے کے رشتہ دار ہیں اس کے قریب ہیں، اب ان میں سے دو افراد کھڑے ہوں، فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ یقیناً ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، اس صورت میں بے شک ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے اس بات کے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں، او یخافوا، یا ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ 3 آیات میں وصیت کے موقع پر گواہ بنائے جانے کی تلقین کی گئی۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے بخاری شریف میں، ایک مسلمان سفر میں کہیں تھا، اس کا معاملہ یہ ہوا کہ موت قریب آئی تو مسلمان موجود نہیں تھے، 2 عیسائی اس کے ساتھ تھے، اس نے ان دونوں کو گواہ بنا لیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ عیسائی واپس آئے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے، اور جو بھی اس مرنے والے کے رشتہ دار تھے ان کے حوالے سامان کر دیا، ایک پیالہ چھپا لیا تھا، اور وہ جو مرنے والا شخص تھا اس نے اپنے سامان میں لسٹ بھی
لکھ کر رکھ دی تھی۔ اب ان دو عیسائیوں کو بلایا گیا، گواہی ان سے لی گئی، انہوں نے قسم بھی کھا لی کہ ہم نے سارا سامان واپس کر دیا ہے۔ اب جو مرنے والا تھا اس کے گھر کے دو ورثاء کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ نہیں، یہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ وہ پیالہ ان عیسائیوں نے بازار میں فروخت کر دیا تھا، وہاں سے بھی معلومات ہو گئیں، اور گھر والوں میں سے بھی دو نے قسم کھائی کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، یہ پیالہ بھی مرنے والے کا تھا، ہمارا حصہ اس میں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس مرنے والے کے ورثاء کو دلوا دیا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ وصیت کے موقع پر دو گواہ بنا لو، اور جو مرنے والے کے ورثاء ہیں اگر وہ محسوس کریں کہ غلط بیانی ہوئی ہے تو پہلے وصیت کے جو گواہ ہیں ان سے گواہی دلوائی جائے، اور پھر یہ ان کے بعد قسم کھائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ جو وصیت کے گواہ ہوں گے وہ بھی غلط بیانی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو میت کے ورثاء قسم کھا کر ہماری بات کو رد کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے دین میں قسم کا معاملہ کتنا اہم ہے اور جھوٹی گواہی کتنا بڑا جرم ہے ہمارے دین میں۔ چنانچہ نوٹ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا شرک کرنا اللہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ آگے ہوئے اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ اتنی مرتبہ فرمایا کہ صحابی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اللہ کے رسول خاموش ہی نہیں ہوں گے۔ تو ان احکامات کو سمجھتے ہوئے جو شریعت کی تعلیمات ہیں ایز اے ہول اور جو حکمتیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ قسم کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں اور جھوٹی گواہی کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان احکامات کو دیکھیں تو بڑی پر حکمت باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورۃ المائدہ کے آخری دو رکوع آ رہے ہیں رسالت کے حوالے سے، جس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہوگا اللہ کے حضور میں، اس کا بیان بھی اس مقام پر آ رہا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ یعنی رسولوں کو اللہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، اب اللہ قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے کیا رہا معاملہ۔ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں۔ یہ عاجزانہ جواب ہے رسولوں کا، ورنہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہی معاملہ پیش آیا تھا، لیکن وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جواب دیں گے۔ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی ہوئی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والسلام علیہ، اذکر نعمتی علیک، اپنے اوپر میری نعمت یاد کرو، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو۔ کیسے معجزانہ پیدائش ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے موقع پر جو الزامات لگے تھے حضرت مریم سلام علیہا پر، کس طرح اللہ نے ان کی برات کا اعلان فرمایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کی گود میں بولنے کی توفیق دی، کیسے کیسے معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، کس طرح اللہ نے ان کو بلند فرما لیا آسمان کی طرف۔ تو اے عیسیٰ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت کو یاد کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے تمہاری روح القدس کے ذریعے مدد کی، یعنی جبریل امین علیہ السلام، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے بچپن میں اور بڑی عمر میں، پختہ عمر میں گفتگو کرتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت 46 میں تفصیل آ چکی ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے جانور کی سی شکل بناتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑھی کے مریض کو میرے حکم سے شفا دے دیا کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم مردے کو میرے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے محفوظ رکھا تمہیں بنی اسرائیل سے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ایک مرتبہ پھر آیا، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل سے تمہیں محفوظ رکھا۔
اللہ نے اپنی طرف بلند فرما لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تفصیل آ چکی سورۃ النساء آیت نمبر 158 میں۔ اذ جئتہم بالبینات، جب کہ تم کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صرف کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو کہا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب یہاں لفظ وحی آیا ہے، وحی کے لغوی معنی کسی بات کا اشارہ کر دینا، کسی بات کو سجھا دینا، سمجھا دینا۔ اس معنی میں نوٹ فرمائیے کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے وحی فرمائی۔ سورہ النحل آیت نمبر 68 میں ذکر ہے، اللہ نے شہد کی مکھی کو سجھایا کیسے وہ گھر بنائے پہاڑوں میں، کس طرح وہ پھولوں سے رس حاصل کرے اور کس طرح وہ شہد تیار کرے۔ تو یہ ہے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، تو شہد کی مکھی کو بھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی کی گئی تھی کہ دریا کے حوالے کر دے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر، اسی طرح حواریین کو بھی کی گئی۔ لیکن یہ وحی نبوت نہیں ہے۔ وحی کی انتہا کیا ہے؟ وہ ہے وحی نبوت۔ اللہ اپنے بندوں میں سے مخصوص لوگوں کو منتخب فرماتا رہا اور ان کو اپنا کلام عطا فرماتا رہا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو حواریین کہا جاتا ہے، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ واشہد باننا مسلمون، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں نے اسلام کی دعوت دی، سب کے سچے پیروکار مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہودیت نصرانیت یہ بات کی پیداوار ہے۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ واشہد باننا مسلمون، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، یاد کرو جب حواریین نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے کوئی خوان اتار دے، مطلب یہ کہ کوئی غذا وغیرہ آسمان سے ہمیں مل جائے، براہ راست آ جائے معجزانہ طور پر۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ایسی فرمائشیں کر رہے ہو، جو حکم اس نے دیا اس کو مانو، جو کچھ استعمال کے لیے دیا اس کو استعمال کرو، فرمائشیں پیش نہ کرو۔ قالوا، وہ بولے، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہوں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ مراد ہے ہم دل کا اطمینان چاہتے ہیں تو کچھ ایسی بات ہمارے لیے کر دی جائے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، اب عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین، وہ ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے خوشی کا موقع ہو جائے، وآیۃ منک، اور تیری جانب سے اللہ ایک نشانی ہو جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ درخواست عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں رکھ دی۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک وہ میں تم پر اتار دوں گا، لیکن یہ بھی سن لو، فمن یکفر بعد منکم، پس جو تم میں سے اس کے بعد ناشکری کرے گا، فانی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جیسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ انداز آ گیا۔ اس کو نوٹ فرمائیے کہ یہ انداز اس لیے اللہ رب العزت نے اختیار کیا کہ فرمائشی معجزات جب بھی دیے گئے قوموں کو، قوموں نے مانگا اللہ نے دیا، تو اکثر یہی ہوا کہ قوموں نے انکار کیا، اور جب انکار کیا تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو لوگوں کی طرف سے جو فرمائشیں آتی ہیں ان کے مطابق اگر کوئی شے دے دی جائے تو وہ قوم کے لیے بڑی ہی نازک شے ہوتی ہے۔ فرمائشی معجزات کا دے دیا جانا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے قوموں کے لیے، تو اللہ نے متنبع فرما دیا۔
چنانچہ ہمارے مفسرین میں سے بعض کی رائے یہی ہے کہ جب یہ الفاظ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور لوگ باز آ گئے خوان کی درخواست کرنے سے، ان کو تنبیہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ سے۔ اب اللہ رب العزت کا ایک مکالمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ عیسائیوں کے ہاں جہاں ایک تقسیم تثلیث میں یہ ہے، ٹرینٹی میں خدا، جبرائیل اور عیسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسی کے پیرلل کیتھولک فرقوں میں، اسی کے پیرلل کیتھولک عیسائیوں میں ایک تھنکنگ اور سوچ یہ بھی ہے ٹرینٹی کے حوالے سے، خدا، عیسیٰ اور مریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تینوں خدا ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ ایک ہی خدا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ، میرے لیے روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ ان كنت قلته فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو ضرور اس کا علم تجھے ہوتا۔ تعلم ما فی نفسک، بڑے ہی عاجزانہ الفاظ ہیں، تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر صرف وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نگران رہا، میں دیکھ رہا تھا وہ کیا کر رہے تھے۔ فلما توفیتنی، پھر جب اے اللہ تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، زندہ آسمان پر بلند کر لیا، تفصیل آ چکی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں۔ فلما توفیتنی، بس اے اللہ جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ان پر اے اللہ نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد بڑے ہی عاجزانہ الفاظ اور شفاعت کرنے کا بڑا ہی لطیف انداز ہے جو اس مقام پر بیان ہو رہا ہے۔ ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کرے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھے اس بات کا بھی اختیار حاصل ہے۔ تیرے بندے تو چاہے تو عذاب دے دے ان کو، اور تو معاف کرنا چاہے، بخش دینا چاہے، تو تجھے پورا اختیار حاصل ہے، اور تو حکمت والا ہے، تیرا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ ان دو آیات کے متعلق دو احادیث نوٹ فرمائیے۔ آیت نمبر 117 کے ضمن میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت حوض کوثر کے پاس موجود ہوں گے۔ آپ چاہیں گے کہ اپنے امتیوں کو حوض کوثر میں سے جام پلائیں، فرشتے کچھ لوگوں کو کھینچ کر الگ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے میرے امتی ہیں، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے برے اعمال کی، کیسی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی تھی، ان کے لیے یہاں سے پانی نہیں ہے، حوض کوثر سے ان کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تب کہیں گے یہی الفاظ، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر یہی ہے، اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واپس بلا لیا، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 118 کے حوالے سے مسند احمد کی روایت ہے، پوری رات ایک آیت پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے رو رہے تھے اور امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔
اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بشارت دی کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دو کہ اللہ ان کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا کہ جس سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں کو دعائیں کرتے تھے، پوری پوری رات آدھی آدھی رات کھڑے ہوتے تھے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آج ہم ان کو کتنا یاد رکھتے ہیں؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ ان کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں، ہم ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کتنی کرتے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ قیامت کے دن فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچائی سے مراد توحید کو ماننا اور اللہ کی توحید کے جو تقاضے ان پر عمل کرنا۔ فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے گا اور وہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے کل اختیار آسمانوں اور زمین کا، وما فیہم، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تمام بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت، ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ پھر 4 طویل ترین مدنی صورتیں قرآن حکیم میں، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، اور پھر آخر میں سورۃ المائدہ کا مطالعہ ہم نے کیا۔ نوٹ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اول تو مکی صورتیں نازل ہوئیں جب آپ مکے میں تھے، اور پھر مدنی صورتوں کا نزول ہے، لیکن قرآن حکیم کی ترتیب ایسی نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا 1 مکی صورت، پھر 4 مدنی صورتیں آ گئیں۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے 2 مکی صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف۔ نوٹ فرمائی کہ یہ ترتیب جو اس وقت ہمارے پاس کتابی صورت میں ہے، اس کی سپرویژن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ فلاں صورت کو فلاں صورت سے پہلے یا اس کے بعد رکھا جائے، فلاں آیت کو فلاں آیت سے پہلے یا اس کے بعد رکھا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں ہوا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، مکی صورتیں مدنی صورتیں، مکی صورتیں مدنی صورتیں، تاکہ بار بار مضامین ریفریش ہو جائیں بندے کے دماغ میں، ایک ہی چیز مسلسل نہ ہو، ہر تھوڑی دیر کے بعد مضامین چینج ہوتے رہیں تاکہ ریفریش ہو جائے انسان اور پورے طور پر اللہ کی کتاب سے استفادہ کر سکے۔ ایک اور حکمت مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے یہ نوٹ فرمائیے کہ جو 4 طویل مدنی صورتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اس میں شریعت کے اکثر احکامات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے جو بعض اہل علم نے بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امت ڈیولپ ہو رہی تھی، تدریجاً گریجولی احکامات آ رہے تھے۔ 23 برس میں قرآن مکمل نازل ہو گیا، ایک سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی، اب آگے سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا تھا دیگر لوگوں تک۔ تو اب جب نئے لوگوں کے سامنے قرآن آئے تو ہول پیکج ان کے سامنے ہو اور شروع سے باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کے ڈوز کیا ہیں، کن باتوں کا اس نے حکم دیا، اللہ کے ڈونٹس کیا ہیں، کن باتوں سے اس نے منع فرمایا۔ تو ایک پڑھنے والا شروع کرے تو احکامات اس کے سامنے آ جائیں تاکہ وہ ڈے 1 سے، پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ سورہ النساء پر پہلی منزل کا اختتام ہوا تھا۔ 7 منزلیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تقسیم فرما دی تھی۔ پھر 7 ہی حصے قرآن حکیم کے سمجھنے کے اعتبار سے کیے گئے ہیں، مکی مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے پہلا حصہ مکمل ہو چکا سورۃ المائدہ پر، 1 مکی صورت سورۃ الفاتحہ، اور اب 4 اور اس کے بعد 4 مدنی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا، وہ ایک گروپ مکمل ہوا۔ اب سورۃ الانعام سے دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے،
اس میں 2 مکی صورتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، سورۃ الانفال اور سورہ التوبہ۔ سورۃ الانعام سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مکی صورتوں کی چند خصوصیات نوٹ فرمائی۔ مکی صورتوں میں نمبر 1 ایمانیات کا بیان تفصیل سے ہے، توحید اور اس کے دلائل کا بیان، آخرت اور وہاں کے نتائج کا بیان، رسالت کا بیان، رسولوں کی قوموں کا بیان، یہ ایمانیات کا ذکر تفصیل سے آتا ہے۔ نمبر 2 اخلاقیات کا بیان، جو بھی بیسک ہیومن ویلیوز ہیں، بنیادی انسانی صفات ہیں، ان کا بیان خاص طور پر مکی صورتوں میں آتا ہے۔ نمبر 3 تذکیر کا موضوع، قوموں کا عروج و زوال، قوموں کی نافرمانی پر اللہ کا عذاب، اللہ کی نعمتوں کا بار بار بیان، یہ تذکیری نوعیت کے مضامین ہیں، یہ مکی صورتوں میں بار بار آتے ہیں۔ تو ایمانیات، اخلاقیات اور تذکیر کا بیان مکی صورتوں میں بار بار آتا ہے۔ مزید نوٹ کیجئے کہ مکی صورتوں میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا جو ردم ہے وہ بڑا فاسٹ ہوتا ہے، گویا کہ کوئی پہاڑ سے دریا نیچے اتر رہا ہو اور جوش مارتا ہوا تیزی کے ساتھ، جس میں بہت زوردار انداز ہو آواز کا، یہ ردم کا انداز ہے مکی صورتوں میں۔ چھوٹی آیات لیکن ردم بڑا فاسٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں مدنی صورتوں کے متعلق نوٹ فرمائیے، ہم 4 طویل مدنی صورتوں کا مطالعہ کر بھی چکے۔ شریعت کے احکامات کا بیان آتا ہے، عبادات کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے، جہاد بالمال، جہاد بالنفس یعنی قتال کے تقاضوں کا بیان آتا ہے، نفاق کا بیان آتا ہے، اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو آتی ہے۔ یہ مدنی صورتوں کے مضامین، اور مدنی صورتوں میں ہم دیکھ چکے کہ آیات طویل ہوتی ہیں اور ردم سلو ہوتا ہے، جیسے کہ میدانی علاقے میں کوئی دریا سکون کے ساتھ بہہ رہا ہو، اس طرح کا سلولی بہنے کا معاملہ، یہ سلو ردم ہوتا ہے مدنی صورتوں کا۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں مکی مدنی صورتوں کے حوالے سے۔ اب آئیے سورۃ الانعام کی تمہیدی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الانعام نزول کے اعتبار سے مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، چنانچہ نوٹ فرمائیے کہ اس میں مشرکین مکہ کے حوالے سے اتمام حجت کیا گیا ہے، فائنل اور 2 ٹوک بات ان سے کی گئی ہے اور چیلنج کا انداز ان کے سامنے رکھا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہم نے دیکھا تھا اہل کتاب کے حوالے سے تکمیلی کلام تھا، اتمام حجت کا انداز۔ سورۃ الانعام میں مشرکین کے حوالے سے جو مکے میں تھے تکمیلی خطاب ہے، اتمام حجت کا انداز۔ مزید نوٹ کیجئے کہ سورۃ الانعام میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا موضوع ہے۔ اعلیٰ یہ ہم سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مفہوم ہے نعمتیں۔ تو سورۃ الانعام میں اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہم بار بار دیکھیں گے انشاءاللہ، ساتھ ہی اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے سرچنگ کوئسچن کے انداز میں کچھ سوالات لوگوں کے سامنے رکھے ہیں توحید کے دلائل کے حوالے سے۔ مزید نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایمان میں سے توحید کا ذکر ہے، شرک کی مذمت کی گئی ہے اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں گے رکوع نمبر 19 میں کچھ اخلاقی تعلیمات عطا کی گئی ہیں۔ انبیاء کے ضمن میں قصص النبیین کے انداز میں، کہ جس میں کسی نبی یا رسول کے ذاتی حالات کا بیان ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ بات بھی نوٹ فرمائیے کہ مفسرین میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام صورت چند آیات کے ایکسیپشن کے ساتھ ایک ہی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس لیے اس میں انداز بھی بڑا فاسٹ ہمیں محسوس ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے ہیں اور مشرکین کی غلط فہمیوں کا اور ان کے شرک کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر اپنے رب کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں، مراد اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر فرما دیا یعنی موت کا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اس کے ہاں ایک وقت اور مقرر ہے پھر تم شک کرتے ہو، وہ ہے قیامت کا برپا ہونا۔ ایک ہے وہ قیامت جو اجتماعی طور پر آئے گی اس دنیا پر، اس کے حوالے سے شک میں ہے، لیکن اس بڑی قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، وہ ہے ہماری موت۔ چنانچہ سنن نسائی میں حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اس اللہ کے ہاں ایک وقت اور مقرر ہے یعنی قیامت کا، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، ہر جگہ اسی کی بادشاہت اختیار ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی، اور جو کچھ تم کماتے ہو یعنی تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے مشرکین کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ مدنی صورتوں میں ہم دیکھ رہے تھے اہل کتاب کے حوالے سے معاملہ تھا، وہ مدینہ منورہ میں تھے اہل کتاب۔ مکی صورتوں میں مشرکین ہی کا بیان بار بار آئے گا، کثرت سے آئے گا، ان کے انکار کی روش کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو جلد ہی اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے حوالے سے ان کو خبردار کیا جاتا تھا، وہ مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے کہ ان قریب دیکھ لیں گے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تو مکی صورت ہم پڑھ رہے ہیں اور مکی دور کا آخری حصہ ہے۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر، پہلا عذاب اللہ کا ان پر آیا، 70 مشرک مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ التوبہ میں بالکل آخری کیفیت بیان ہو گئی اور 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں، اس کے بعد قبول نہیں کرو گے تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو یعنی اللہ کے عذاب کا، وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اب گزشتہ قوموں کے حوالے سے ان کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا اتنا جتنا تمہیں نہیں دیا۔ سورۃ الاعراف میں ہم تفصیل پڑھیں گے گزشتہ قوموں کی، قوم عاد، قوم ثمود، پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، بڑے بڑے لمبے قد ان کے ہوا کرتے تھے، تو تم سے زیادہ ان کو ہم نے عطا کیا تھا، لیکن کیا رہا ان کا معاملہ؟ فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار برستے ہوئے بادل بھیجے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بنائی ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں کھڑی کر دی۔ ہم نے نعمتیں بھی ان کو دیں، تم سے بڑھ کر ان کو عطا کی ہیں مشرکین مکہ، لیکن جب انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، نافرمانی کی روش اختیار کی، تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر اتار دیں کاغذ میں لکھا ہوا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً کافر یہی کہیں گے یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے کھلے جادو کے، معاذ اللہ۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر بار بار آئے گا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 115 کے آخر میں کہ فرمائشی معجزہ اگر دے دیا جائے اور قوم انکار کرے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سورۃ الانعام میں یہی موضوع بار بار آئے گا، بار بار وہ کہتے تھے کچھ اور دکھائیے، کچھ اور دکھائیے۔ یہاں قرآن اسی کی طرف اشارہ کرے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کاغذ میں لکھا ہوا بھی مل جائے ان کو تب بھی انکار ہی کریں گے، کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ مراد ہے کہ ان کو ماننا نہیں ہے، یہ ڈھٹائی پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اب یہ طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو کام تمام ہو چکا ہوتا۔ فرشتے کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، گزشتہ قوموں پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا، تو اگر اللہ فرشتے کو نازل فرما دے تو معاملہ ہی چکا دیا جائے گا۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تب بھی اسے آدمی ہی بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس میں اب وہ پڑے ہوئے ہیں۔ مراد یہ کہ زمین پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے لیے نمونہ اور رول ماڈل ایک انسان ہی بن سکتا ہے۔
چنانچہ قرآن نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں، اگر زمین پہ فرشتے زندگی بسر کر رہے ہوتے اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، وہ فرشتہ پھر فرشتوں کے لیے رول ماڈل ہو جاتا، لیکن کیونکہ زمین پر انسان زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو منتخب کیا تاکہ وہ انسان ان رسول کے رول ماڈل کو فالو کر سکے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر فرشتہ بناتے بھی کسی رسول کو تب بھی آدمی ہی بناتے، کیونکہ اگر اللہ فرشتے کو بھیج دیتے تو لوگ پھر اعتراض کرتے بھائی یہ فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، یہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھوک کا مسئلہ بھی نہیں ہے، بیوی بچوں کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو یہ اعتراض لوگ کر دیتے۔ تو اس لیے اللہ نے رسولوں کو جو بھیجا تو انسانوں میں سے ہی ان کو منتخب فرمایا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم انہیں فرشتہ بناتے تو ہم انہیں آدمی ہی بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو گھیر لیا ان میں سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے جس پر وہ ہنسی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ برباد کر دیے گئے۔ اب اگلے رکوع میں توحید کے دلائل اور رسالت کا بیان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان آ رہا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام، ان سے عبرت حاصل کرو۔ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہاں بڑا لطیف انداز اللہ نے جواب کا اختیار کیا۔ مشرکین مکہ جواب نہیں دے رہے، اگر وہ مان لیں کہ اللہ تو پھر بتوں کی نفی لازم آ جاتی ہے۔ تو قُلْ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمان و زمین کی بادشاہت۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ قرآن حکیم کی، اللہ کی رحمت کے بیان پر۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر گئی ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ مخلوق کو دیا۔ تمام مخلوقات میں انسان نہ جانے کتنے جانور شامل ہیں، ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، کروڑ انسان دنیا سے جا چکے ہیں، کتنی محبتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ جس اللہ کے پاس 99 حصے رحمت کے ہو وہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تمہیں جمع فرمائے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت کا اصل ظہور ہوگا آخرت میں، اور قیامت کا برپا کیا جانا بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہوگا تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے اور مجرمین کو سزا ملے، اللہ کے لیے محنت کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت کا اصل ظہور ہوگا آخرت میں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے بستا ہے رات میں اور جو کچھ کے دن میں ہے، جو بھی دن میں حرکت ہوتی ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ سوچو، یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہے۔ کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کو روزی عطا فرمانے والا وہ ہے، وہ الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیا اس کے سوا کسی اور کو کارساز بناؤں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول جس بات کی دعوت دیتے تھے سب سے پہلے عمل کرتے تھے اس پر۔ سورۃ الانعام ہی میں آیت نمبر 163 میں الفاظ ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں۔
تو قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہو جاؤں حکم ماننے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور اے لوگوں مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان۔ میں بھی ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے گا یقیناً اللہ پر اس نے رحم فرمایا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اس کے بعد بڑے خوبصورت الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں جس میں ہمارے عقیدے کا بیان ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کوئی بھلائی تمہیں پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی، بخاری اور مسلم شریف میں ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور اے اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی بھی اختیار والے کا اختیار کچھ کام آنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے اور اپنے ہی اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین عطا فرمائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی سختی یا تکلیف پہنچائے کوئی اس کے سوا اسے دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اور ان پر استقامت سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔